بدلتے حالات نے کئی ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کہیں جمہوریت، آزادی رائے، انسانی حقوق وغیرہ کی اصطلاحات گزرے دنوں کی داستان تو نہیں بن گئیں۔ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، لیکن کبھی سنا نہ تھا کہ خاموشی بھی حدود میں قید ہو جائے، خاموشی کو خاموش رہنے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ عجیب بات ہے، خاموشی کا گلا بھی گھونٹ دیا جائے اور خاموشی زندہ بھی رہے۔ اس کی ایک مثال یہ معاشرہ ہے جس کے ہم باسی ہیں۔ اسکرینیں روشن ہیں مگر دماغ معوف، اخبارات اور جرائد کی تعداد سینکڑوں میں مگر حقائق محدود۔ آئین پاکستان آزادی رائے کا ضامن مگر رائے کی آزادی کس کس کو؟ فیصلہ محفوظ، سچ کہنے کی اجازت مگر مشروط، تجزیے اور تبصرے اشاروں کے محتاج، لفظ مستعار اور حرف بے آبرو۔ جون 2019 میں ایک وفاقی وزیر کے بیان کہ ملک میں صرف 5,000 لوگوں کو چوک چوراہوں میں گھسیٹ کر لٹکا دیا جائے تو ملک بہتر ہو جائے گا، محض ہوا میں مکہ لہرانے کے مترادف لگا۔ اسی طرح کی گفتگو اعلیٰ عہدیداروں کی زبانی سنی تو ہنسی میں اڑا دی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہو؟ جیتے جاگتے ملک میں جمہوریت کی جنگ لڑنے والوں کو کیسے روندا جا سکتا ہے؟ نہیں معلوم یہ 5,000 کی تعداد کہاں سے آئی، کس نے بتائی اور کیسے اگلوائی، تاہم اب یہ ایک سچ لگتا ہے۔ چوک چوراہوں میں لٹکایا تو نہیں کیا، ہاں مگر جمہوریت پسندوں کو سرے عام کبھی گالی، کبھی گولی اور کبھی غداری کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ قومی میڈیا بے چارگی کا شکار، جبکہ سوشل میڈیا کی لگامیں کسنے کی تیاریاں ہیں۔ کچھ عرصہ قبل میڈیا اتھارٹی کے قیام کی بات کی گئی، رد عمل کے بعد محض تجویز تک محدود کر دیا گیا اور اب ایک بار پھر میڈیا اتھارٹی پر دلائل شروع ہیں۔ ٹرائبونلز کے قیام اور صحافیوں کو ٹرائبونلز کے ذریعے کنٹرول کرنے کی باقاعدہ تجویز، صحافیوں کو شکایت کی صورت مجوزہ اتھارٹی سزائیں دے سکے گی۔ ٹرائبونل میں صحافی بھی ہوں گے مگر مقرر انہیں صدر مملکت حکومت کی سفارش پر کریں گے۔ کوئی صحافی نظریہ پاکستان، پاکستان کی خود مختاری، سالمیت یا سیکیورٹی سے متعلق کسی پروپیگنڈے یا عمل کی تشہیر نہیں کرے گا۔ اتھارٹی بتائے گی کہ کس نے نظریہ پاکستان یا سلامتی کے اداروں وغیرہ کے خلاف بولا۔ ان تمام کو موضوع بنا کر اس سے بھی پہلے کئی بار صحافیوں کو قانونی کارروائیوں کا جواز بنایا جا چکا ہے۔ پہلے ہی کئی ایک صحافی پیپرا قوانین کے تحت FIA میں جواب دے ہیں، جبکہ حال ہی میں سندھ حکومت کے چند وزراء اور پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو ایک ویڈیو فارورڈ کرنے کے الزام میں طلب کر لیا گیا ہے۔ آزادی محدود اور حد بڑھتی جا رہی ہے، تعزیر اور سزا کے معنی بدل گئے ہیں، طاقت اپنے پورے اختیار کے ساتھ کار فرما ہے۔ اب سچ کہنے اور سوچ کی آزادی کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ چند سرفرے ہیں جنہیں قابو کرنے کی کوششیں آخری مرحلے میں ہیں۔ چند زباں دراز غداری کے مقدموں اور تمغوں کو سمیٹے ہوئے خودداری کی جدوجہد میں ادنا سپاہی کی مانند ہیں جو فکر کے محاذ پر ایستادہ اپنی فطرت کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں۔ ورنہ کیا برا ہے کہ طاقتوروں کے حلقہ اثر میں شامل ہو جائے اور معصوم ٹھہریں؟ امتحان سچ کی دہلیز پر دیا جلانا ہی تو ہے، سو جلائیں گے۔ طاقتوروں کی خواہش تو لامحدود ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ اس حصار سے کون نکلے گا؟ لڑائی لڑی جا سکتی ہے مگر خوف کے ماحول میں خود سے خوف زدہ لوگوں کو لڑنے پر کیسے مجبور کیا جائے؟ باہر کی پابندیوں کو توڑا جا سکتا ہے، اندر کے محاصرے کو کیسے توڑا جائے؟ باہر کی اسکرینوں کے کالے ہونے کا ڈر نہیں مگر ذہن کی کالی اسکرینوں کا کیا ہو؟ اپنی آواز کا خوف ختم کرنے کے لیے بولنا لازم، مگر اپنے اندر کی خاموشی کون توڑے گا؟ خاموش۔